نہج البلاغہ خطبہ نمبر 218۔ امیر المومنین امام المتقیان مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے آیت الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، دیکھو تو ان بوسیدہ ہڈیوں پر فخر کرنے والوں کا مقصد کتنا دور از عقل ہے، اور یہ قبروں پر آنے والے کتنے غافل و بے خبر ہیں، اور یہ مہم کتنی سخت دشوار ہے۔ انہوں نے مرنے والوں کو کیسی کیسی عبرت آموز چیزوں سے خالی سمجھ لیا، اور دور و دراز جگہ سے انہیں سرمایہ افتخار بنانے کے لیے لے لیا۔ کیا یہ اپنے باپ داداؤں کی لاشوں پر فخر کرتے ہیں، یا ہلاک ہونے والوں کی تعداد سے اپنی کثرت میں اضافہ محسوس کرتے ہیں؟ وہ ان جسموں کو پلٹانا چاہتے ہیں جو بے روح ہو چکے ہیں، اور ان جنبشوں کو لوٹانا چاہتے ہیں جو تھم چکی ہیں۔ وہ سبب افتخار بننے سے زیادہ سامان عبرت بننے کے قابل ہیں۔ ان کی وجہ سے عجز و فروتنی کی جگہ پر اترنا عزت و سرفرازی کے مقام پر ٹھہرنے سے زیادہ مناسب ہے۔ انہوں نے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھا، اور ان سے عبرت دینے کی بجائے جہالت کے گہراؤں میں اتر پڑے۔ اگر وہ ان کی سرگزشت کو ٹوٹے ہوئے مکانوں اور خالی گھروں کے صحنوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ وہ گمراہی کی حالت میں زمین کے اندر چلے گئے، اور تم بھی بے خبری و جہالت کے عالم میں ان کے عقب میں بڑھے چلے جا رہے ہو۔ تم ان کی کھوپڑیوں کو رونتے ہو، اور ان کے جسموں کی جگہ پر عمارتیں کھڑی کرنا چاہتے ہو۔ جس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اس میں چر رہے ہو، اور جسے وہ خالی چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس میں آ بسے ہو۔ یہ دن بھی جو تمہارے اور ان کے درمیان ہیں تم پر رو رہے ہیں اور نوحہ پڑ رہے ہیں۔ تمہاری منزل منتہا پر پہلے سے پہنچ جانے والے اور تمہارے سرچشموں پر قبل سے وار ہونے والے وہی لوگ ہیں جن کے لیے عزت کی منزلیں تھیں اور فخر و سربلندی کی فراوانی تھی۔ کچھ تاجدار تھے، کچھ دوسرے درجے کے بلند منصب، مگر اب تو وہ برزخ کی گہرائیوں میں راہ پیما ہیں کہ جہاں زمین ان پر مسلط کر دی گئی ہے، جس نے ان کا گوشت کھا لیا اور لہو چوس لیا ہے۔ چنانچہ وہ قبر کے شگافوں میں نشو و نما کھو کر جماعت کی صورت میں پڑے ہیں، اور یوں نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں کہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ نہ پرہول خطرات کا آنا انہیں خوفزدہ کرتا ہے، نہ حالات کا انقلاب انہیں اندوہناک بناتا ہے، نہ زلزلوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ رات کی کڑک پر کان دھرتے ہیں۔ وہ ایسے غائب ہیں کہ جن کا انتظار نہیں کیا جاتا، اور موجود ہیں کہ سامنے نہیں آتے۔ مل جل کر رہتے ہیں جو اب بکھر گئے ہیں، اور آپس میں میل و محبت رکھتے تھے جو اب جدا ہو گئے ہیں۔ ان کے واقعات سے بے خبری اور ان کے گھروں کی خاموشی امتداد زمانہ اور دوری کی منزل کی وجہ سے نہیں، بلکہ انہیں موت کا ایسا ساغر پلا دیا گیا ہے کہ جس نے ان کی قوت گویائی چھین کر انہیں گونگا بنا دیا ہے، اور قوت شنوائی سلب کر کے بہرا کر دیا ہے، اور ان کی حرکت و جنبش کو سکون و بے حسی سے بدل دیا ہے۔ گویا کہ وہ سرسری نظر میں یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے نیند میں لیٹے ہوئے ہوں۔ وہ ایسے ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے سے انس و محبت کا لگاؤ نہیں رکھتے، اور ایسے دوست ہیں جو آپس میں ملتے ملاتے نہیں۔ ان کے جان پہچان کے رابطے بوسیدہ ہو چکے ہیں، اور بھائی بندی کے سلسلے ٹوٹ گئے ہیں۔ وہ ایک ساتھ ہوتے ہوئے پھر اکیلے ہیں، اور دوست ہوتے ہوئے پھر علیحدہ اور جدا ہیں۔ یہ لوگ شب ہو تو اس کی صبح سے بے خبر، دن ہو تو اس کی شام سے ناآشنا ہیں۔ جس رات یا جس دن میں انہوں نے رخت سفر باندھا ہے وہ ساتھ ان پر ہمیشہ اور یکساں رہنے والی ہے۔ انہوں نے منزل آخرت کی ہولناکیوں کو اس سے بھی کہیں زیادہ ہولناک پایا جتنا انہیں ڈر تھا، اور وہاں کے آثار کو اس سے عظیم تر دیکھا جتنا کہ وہ اندازہ لگاتے تھے۔ مومنوں اور کافروں کی منزل انتہا کو جائے بازگشت دوزخ و جنت تک پھیلا دیا گیا ہے۔ وہ کافروں کے لیے ہر درجہ خوف سے بلند تر، اور مومنوں کے لیے ہر درجہ امید سے بالا تر ہے۔ اگر وہ بول سکتے ہوتے، جب بھی دیکھی ہوئی چیزوں کے بیان سے ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی، اگرچہ ان کے نشانات مٹ چکے ہیں اور ان کی خبروں کا سلسلہ قطع ہو چکا ہے، لیکن چشم بصیرت انہیں دیکھتی اور گوش عقل و خرد ان کی سنتے ہیں۔ وہ بولے مگر نطق و کلام کے طریقے پر نہیں، بلکہ زبان حال سے کہا۔ شگفتہ چہرے بگڑ گئے، نرم و نازک بدن مٹی میں مل گئے، اور ہم نے بوسیدہ کفن پہن رکھا ہے، اور قبر کی تنگی نے ہمیں عاجز کر دیا ہے۔
خوف اور دہشت کا ایک دوسرے سے ورثہ پایا ہے۔ ہماری خاموش منزلیں ویران ہو گئیں، ہمارے جسم کی رعنائیاں مٹ گئیں، ہماری جانی پہچانی ہوئی صورتیں بدل گئیں۔ ان وحشت قدوں میں ہماری مدت رہائش دراز ہو گئی، نہ بے چینی سے چھٹکارا نصیب ہے، نہ تنگی سے فراخی حاصل ہے۔ اب اس عالم میں کہ جب کیڑوں کی وجہ سے ان کے کان سماعت کو کھو کر بہرے ہو چکے ہیں، اور ان کی آنکھیں خاک کا سرما لگا کر اندر کو دھنس چکی ہیں، اور ان کے منہ میں زبانیں طلاقت و روانی دکھانے کے بعد پارا پارا ہو چکی ہیں، اور سینوں میں دل چوکنا رہنے کے بعد بے حرکت ہو چکی ہیں، اور ان کے ایک ایک عضو کو نت نئی بوسیدگیوں نے تباہ کر کے بدحید بنا دیا ہے، اس حالت میں کہ وہ ہر مصیبت سہنے کے لیے بلا مزاحمت آمادہ ہیں، ان کی طرف آفتوں کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ نہ کوئی ہاتھ ہے جو ان کا بچاؤ کرے، اور نہ پسیجنے والے دل ہیں جو بے چین ہو جائیں۔ اگر تم اپنی عقلوں میں ان کا نقشہ جماؤ، یا یہ کہ تمہارے سامنے سے ان پر پڑا ہوا پردہ ہٹا دیا جائے، تو البتہ تم ان کے دلوں کے اندھوں اور آنکھوں میں پڑے ہوئے خس و خاشاک کو دیکھو گے کہ ان پر شدت و سختی کی ایسی حالت ہے کہ وہ بدلتی نہیں، ایسی مصیبت و جانکاہی ہے کہ ہٹنے کا نام نہیں لیتی، اور تمہیں معلوم ہوگا کہ زمین نے کتنے باوقار جسموں اور دل فریب رنگ و روپ رکھنے والوں کو کھا لیا، جو رنج کی گھڑیوں میں بھی مسرت انگیز چہروں سے دل بہلاتے تھے۔ اگر کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی تھی تو اپنے عیش کی تازگیوں پر للچائے رہنے اور کھیل تفریح پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے خوش وقتیوں کے سہارے ڈھونڈتے تھے، اسی دوران میں کہ وہ غافل و مدہوش کرنے والی زندگی کی چھاؤں میں دنیا کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، اور دنیا انہیں دیکھ کر قہقہ لگا رہی تھی کہ اچانک زمانے نے انہیں کانٹوں کی طرح رون دیا اور ان کے سارے زور توڑ دیے، اور قریب ہی سے موت کی نظریں ان پر پڑنے لگیں، اور ایسا غم و اندھو ان پر طاری ہوا کہ جس سے وہ نہ آشنا تھے، اور ایسے اندرونی قلق میں مبتلا ہوئے کہ جس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا، اور اس حالت میں کہ وہ صحت سے بہت زیادہ مانوس تھے، ان میں مرض کی کمزوریاں پیدا ہو گئیں، تو اب انہوں نے انہی چیزوں کی طرف رجوع کیا جن کا طبیبوں نے انہیں عادی بنا رکھا تھا کہ گرمی کے زور کو سرد دواؤں سے فروغ کیا جائے اور سردی کو گرم دواؤں سے ہٹایا جائے، مگر سرد دواؤں نے گرمی کو بجھانے کی بجائے اور بھڑکا دیا، اور گرم دواؤں نے ٹھنڈک کو ہٹانے کی بجائے اس کا جوش اور بڑھا دیا، اور نہ ان طبیعتوں میں مخلوط ہونے والی چیزوں سے ان کے مزاج نقطہ اعتدال پر آئے، بلکہ ان چیزوں نے ہر عضو معوف کا آزار اور بڑھا دیا، یہاں تک کہ چارہ گر سست پڑ گئے، تیماردار مایوس ہو کر غفلت برتنے لگے، گھر والے مرض کی حالت بیان کرنے سے عاجز آ گئے، اور مزاج پرسی کرنے والوں کے جواب سے خاموشی اختیار کر لی، اور اس سے چھپاتے ہوئے اس اندھوناک خبر کے بارے میں اختلاف رائے کرنے لگے۔ ایک کہنے والا یہ کہتا تھا کہ اس کی حالت جو ہے سو ظاہر ہے، اور ایک صحت و تندرستی کے پلٹ آنے کی امید دلاتا تھا، اور ایک اس کی ہونے والی موت پر انہیں صبر کی تلقین کرتا اور اس سے پہلے گزر جانے والوں کی مصیبتیں انہیں یاد دلاتا تھا۔ اسی اسنا میں کہ وہ دنیا سے جانے اور دوستوں کو چھوڑنے کے لیے پر تول رہا تھا کہ ناگہا گلوگیر پھندوں میں سے ایک ایسا پھندا اسے لگا کہ اس کے ہوش و حواس پاشان و پریشان ہو گئے، اور زبان کی تری خشک ہو گئی، اور کتنے ہی مہم سوالات تھے کہ جن کا جواب وہ جانتا تھا مگر بیان کرنے سے عاجز ہو گیا، اور کتنی ہی دل سوز صدائیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں کہ جن کے سننے سے وہ بہرا ہو گیا۔ وہ آواز کسی ایسے بزرگ کی ہوتی تھی جس کا یہ بڑا احترام کرتا تھا، یا کسی ایسے خردہ سال کی ہوتی تھی جس پر یہ مہربان و شفیق تھا۔ موت کی سختیاں اتنی ہیں کہ مشکل سے دائرہ بیان میں آ سکیں یا اہل دنیا کی عقلوں کے اندازے پر پوری اتر سکیں۔